بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے بتائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ روزے دار ہے۔ جب تک ہم بتائیں گے نہیں یا کوئی ہم سے کسی چیز کو یہ کھا لیجیے یہ پی لیجیے تو ہم اس وقت پھر منع کرتے ہیں نہیں بھائی میں روزے دار تو جب تک ہم نہیں بتائیں گے جب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صرف ہم نہیں پچھلی امتوں میں بھی بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، کنز العمال کے اندر ہے کہ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورتیں جو نا وہ مختلف تھی۔ جیسے روایتوں میں سے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت میں ہے حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہم یہ کہیں نا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں پورا ایک مہینہ، 11 مہینے میرے بندو کھاؤ پیو، اب ایک مہینہ جیسا میں کہتا ہوں تم نے مطلب کھانے کا ایک لمیٹیشن، ایک حدود دے دی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ کہتے ہی کسے ہے؟ علماء نے فرمایا کہ مسلمان کا بنیت ثواب اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا کا نام یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ روزوں کی فضیلتوں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی روایتوں میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً دینی اعتبار سے تو فائدہ عنایت فرماتا ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اللہ رب العالمین دینی اعتبار سے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ رب العالمین، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اس کی جزا میں خود اس کو عنایت فرماؤں گا۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اصوم لی اجزا بھی، اس کی جزا میں ہی ہوں، یعنی کہ اللہ کا دیدار جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ براہ راست انشاءاللہ الجلیل جب رب چاہے گا یا وہ قرب قیامت کے وقت یا جب وہ جنت میں جائے گا تو رب العالمین اس کا اتنا بڑا انعام اس پر نازل فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب سب سے بڑھ کر انعام ان سے تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائے گا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا، نفس نفسی کا معاملہ ہوگا، لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، اس وقت کی سختی، اس کی دہشت، اس کی خوفناک، لیکن جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص اس وقت اس سخت کٹھن مراحل کے اندر ایک دسترخوان بچھایا ہوگا، اس میں قسم قسم کے انواع اور کھانے رکھے ہوئے ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے معاملے میں ہوں گے اور روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی فرمائے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے تو لہذا جو تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے، تھوڑے سے معاملات کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی لمحہ فکریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حدیثوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر انسان نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑا، روایتوں میں آتا ہے کہ ساری زندگی کے روزوں کی قضا بھی جو ہے نا اس کا وہ کفارہ نہیں ہو سکتی ہے، اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو یقیناً وہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور پھر اس کا کفارہ بھی انسان کبھی ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اچھا، روزوں کے ساتھ یہ دینی فائدے تو ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے سومو تسیحو، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے کو مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کسی اچھے شرعی ایڈوائزر مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا تجربے کار جو ڈاکٹر ہیں ان کی رائے کے مطابق، جی ہاں بالکل، یہ پھر میں دوبارہ کہہ دوں، بالکل روزے سے صحت ملتی ہے۔ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ فرمان حق بجانب ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہوں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اگر میں آپ کو ڈاکٹروں کی تحقیقات اگر سامنے رکھوں نا، ہالینڈ کے پادری ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھا، نتیجہ کیا ہوا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ کا یہ بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بلکہ
जर्मनी की एक टीम, इंग्लैंड की एक टीम, अमेरिका के माहिर डॉक्टरों की तहकीकात के मुताबिक टीम जब यहाँ सर्वे के लिए आई तो कहते हैं कि जो शख्स रोजे रखने वाले हैं मुसलमान रमजान मुबारक के अंदर, सबसे ज्यादा उनको फायदेमंद देखा। और ENT कहा जाता है नाक कान और गले के अमराज में हत्तुल इम्कान हमने कमी पाई। नेस मुसलमान रोजे रखते हैं, इसके बायस उनके मैदे, जिगल और दिल के आसाब के जो अमराज है उनमें वो कम मुब्तला होते हैं। देखें, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो यकीन है अगर हमें कोई दुनियावी फायदे ना भी मिले तो हमने अल्लाह के हुक्म पर अपने सर को खम करना है, हमने उसकी फरमाबरदारी, क्योंकि हमें नहीं पता उसने उसमें बड़ी कसरत के साथ दुनियावी और दीनी फायदे तो हैं ही हैं यकीनन। लेकिन ये गैर मुस्लिमीन भी इस बात को जो ना वो जानते हैं, मानते हैं, और उनकी तहकीकात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया हम पर कि जो ना रोजे से बीमारी नहीं बल्कि बीमारी आती है कि जब हम सोचते हैं कि पूरा दिन भूखा रहूंगा तो खूब डट के खाओ और फिर डट के अफ्तारी करो, तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर मुर्ग मुसल्लम और फिर किस तरीके से मतलब ये कि तेल आमूदा चीज़ें खाई जाती हैं, चटखारे, मतलब ठंडे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी वो बेहतियातियाँ हमारी ही होती हैं कि जिसकी वजह से हम जो है ना मतलब ये कि बिस्तर की तरफ चले जाते हैं। अगर हम रोज़े के एतबार से अगर हम रखना चाहें तो डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं। बहुत सारे देखें, आप देखें ये बड़ी बड़ी बीमारियों को मैंने आपके लिए, शुगर की बीमारी है, दिल के अमराज हैं, मैदे की बीमारी है, इसी के साथ ENT आँख नाक कान गले के मामलात हैं। अक्सर लोग आप देखें इसमें गले की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को शुगर वाले बोलते हैं हम रोज़ा रखें ना रखें। मैं तमाम जितने भी हमारे अगर कोई बीमारी में मुब्तला भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान माह रमज़ान की बरकत से, रब्बुल आलमीन इसमें नाज़िल होने वाले कुरान की बरकत से और बिलखुसूस रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह उनको मिन जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। लेकिन मेरा आपसे मशवरा ये होगा, बीमारियां दूर होती हैं किसी आप अच्छे डॉक्टर जो आपके हैं और एक अच्छे मुफ्ती साहब से आप रब्ता रखकर अपने जो रमज़ान हैं उनके मामलात को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मुफ्ती साहब आपको आसान तरीके से रमज़ान के रोज़ों के मामलात या रोज़ रमज़ान दिन में, तो वो उसके अलावा जो भी होगा वो इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखिए, खूब अजर सवाब कमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खूब रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए।